انصاری صاحب، انتظامیہ مسجد حاضہ اور دیگر معزز علماء کرام اور تمام معزز حاضرین، دور جدید میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب جس کا سروے ابھی قریب میں آیا ہے، اسے پتہ چلتا ہے وہ سوانح ہے، چاہے اس کا تعلق سیاسی لوگوں سے ہو، فلمی لوگوں سے ہو، یا مذہب سے تعلق رکھنے والی شخصیات۔ دنیا میں سب سے زیادہ کوئی کتاب اب جس موضوع پہ پڑھی جاتی ہے وہ سوانح ہے، اور کیا کہتے ہیں، بایوگرافی ہے۔ سوانح اور بایوگرافی میں تین بنیادی چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک زمانہ ہوتا ہے، دوسرا فرد ہوتا ہے، تیسرا واقعہ ہوتا ہے۔ زمانہ، فرد اور واقعہ۔ اب آپ قرآن مجید کا مطالعہ کریں گے، علماء کرام موجود ہیں، میں ایک طالب علم ہوں، جو سبق آپ لوگوں نے پڑھایا اس سبق سے سیکھتے ہوئے میں نے یہ بات نوٹ کی ہے کہ قرآن مجید کے مطالعے سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام کا جو تذکرہ کیا ہے وہ اس تذکرے میں تینوں باتیں ملتی ہیں: زمانہ، فرد اور واقعہ۔ پورے انبیاء کی سیرت کو انبیاء کی سیرت کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر پیش کیا، پھر آخر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پیش کرنے کے بعد فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں اسوہ اور نمونہ ہے، گائیڈ ہیں وہ، جن سے آپ اپنی زندگی کی اصلاح کر سکتے ہیں۔ میرے بھائی اور بزرگوں، چونکہ وقت انتہائی مختصر ہے، اس مختصر وقت کے اندر علامہ داؤد راز رحمہ اللہ کا، جیسا کہ میرے محترم شیخ رضا اللہ عبد الکریم حفظہ اللہ نے بتلایا کہ میرا عنوان جو بھی بہت ہی اجلت میں نے لکھا ہے، میرے دادا کا شیر خان احمد حسین رحمہ اللہ کے ساتھ علامہ ابو سعود محمد داؤد راز رحمہ اللہ کا جو تعلق تھا، جو ہمارے گھر ہفتہ ہفتہ 10 دن ٹھہر کر کام کرتے تھے اور اس کو ایک ہب بنا کر پڑاؤ ڈال کر پورے اطراف اکناف کے شہروں اور محلوں اور گاؤں میں جایا کرتے تھے، وہ ایک لمبی داستان ہے۔ اس کا مختصر تذکرہ میں نے مقالے کی شکل میں لکھا ہے اور غالباً وہ چھپ چکا ہے۔ صرف 2 باتیں اس مختصر وقت کے اندر میں عرض کرنا چاہوں گا اس حوالے سے۔ علامہ داؤد راز کی سیرت کا مطالعہ ہمیں یہ بتلاتا ہے کہ آپ منہج سلف کے اندر بالکل پکے تھے۔ آج ہمارے اہل حدیث علماء، عوام اور خواص کو اس کی سخت ضرورت ہے۔ جماعت اہل حدیث کی الگ تنظیم بنانے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہی ہے کہ ہم خالص کتاب و سنت کی دعوت کو عام کریں۔ آپ دیکھیں علامہ داؤد راز اور ان جیسے ہمارے اسلاف کو کوئی ایک شخصیت ہوتی تھی، کسی گاؤں اور محلے میں جاتے تھے تو پورا گاؤں بدل جاتا تھا، جو شخص آپ کی صحبت میں بیٹھتا وہ سلفی بن جاتا۔ یہی بات ہے جو مولانا کی سیرت سے ہمیں اخذ کرنے کی ضرورت ہے۔ آج جیسا کہ شیخ عبد المنان سلفی حفظہ اللہ نے بتلایا کہ جماعت اسلامی کے تعلق سے مولانا نے کتاب لکھی۔ آج ایک مصیبت جماعت اہل حدیث کے نزدیک جو میرا ذاتی مطالعہ ہے وہ یہ ہے کہ ہماری جماعت کے اندر تحریکی لوگ بہت زیادہ جو ہے در آئے ہیں، رفع الیدین آمین تو کرتے ہیں لیکن ان کا منہج سلفی نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہماری جماعت کھوکھلی ہوتی جا رہی ہے۔ اس بات سے ہماری جماعت کے بزرگوں کو ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے کہ صرف ہماری جماعت کے عہدیدار اور ہماری جماعت کے دعات اور ہمارے جماعت کے مدرسین صرف وہ حضرات ہوں جو خالص منہج سلف پر عمل کرنے والے ہوں، جو منہج کو سمجھتے بھی ہیں اور منہج کو سمجھا سکتے ہیں۔ آج کیا بات ہے؟ دوسرا جو نقطہ علامہ داؤد راز مرحوم کے تعلق سے میں بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ جہاں مدرس تھے، جہاں مترجم تھے، جہاں داعی تھے، جہاں مصنف تھے، جہاں صحافی تھے، جہاں جماعت کے ناظم اعلیٰ تھے،
جہاں جماعت کے کارگزار امیر تھے، جہاں آپ بے شمار کام کرتے تھے، وہیں آپ عوام الناس سے بالکل جڑے ہوئے تھے۔ آپ دیہات گاؤں میں جا کر دیکھیں کہ عام پبلک، آپ عموماً اندازہ کریں گے کوئی بڑا عالم آتا ہے تو چند مخصوص لوگوں سے ہی ان کی ملاقات ہوتی ہے۔ اس عالم کی بھی یہی خواہش ہوتی ہے کہ بڑے بڑے لوگ ان سے ملیں اور بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ ہی وہ بیٹھے، اور عوام نہ ان سے مصافحہ کرے، نہ ان کے قریب آئیں کہ ان کی بڑائی ختم ہو جاتی ہے۔ یہ ہمارا آج کا منہج ہے، لیکن ہمارے بزرگوں کا منہج یہ تھا کہ وہ جب کسی جگہ جاتے تھے تو وہ بڑے لوگوں کو ملنے کے ساتھ اپنے فارغ اوقات میں ایک ایک شخص کے گھر جاتے تھے، ایک ایک شخص سے اس کے غریب جو جس کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، جو بالکل غریب ہے، نادار ہے، اس سے ملتے اور اس کے حالات معلوم کر کے اس کو جہاں تجاویز دیتے، اس کی مصیبتوں کو حل کرنے کی اس کو تجاویز دیتے، وہیں در پردہ کتاب و سنت کی دعوت بھی دیتے۔ میرے بھائی اور بزرگوں، آج ہمارے ائمہ کا کیا حال ہے؟ آج یہ سوانح کیوں لکھی گئی ہے؟ اس سوانح سے عبرت حاصل کرنے کے لیے آج ہمارے ائمہ مجھ سمیت کیا حال ہے؟ امام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتلائی ہے کہ سلام پھرنے کے بعد قبلہ رخ جو سب سے زیادہ معزز رخ ہے، اس قبلہ رخ سے امام اپنے چہرے کو پلٹا کر عوام کی طرف پلٹ چہرہ کر کے بیٹھتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ اس امام کی ذمہ داری ہے کہ وہ دیکھے کہ میرے مصلیوں میں سے کون آیا ہے، کون نہیں آیا ہے، کوئی کسی مصیبت میں مبتلا تو ہے۔ آج علماء کا عوام سے تعلق ختم ہو چکا ہے۔ آج علماء دیکھیے، امام صرف جو ہے اقامت کے وقت امام مصلی پہ آتا ہے، سلام پھرتے غائب ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، علماء تقریر کرتے، مجھے معاف کیجئے گا، یہ آپ کی ہمدردی میں، میری جماعت کی ہمدردی میں یہ بات میں کہہ رہا ہوں۔ آج ہمیں ضرورت ہے علماء کو عوام کے ساتھ، ہم تو تقریر یہ کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی مجلس میں پاتے ہیں، غیر مسلم آ کے دیکھتے ہیں کہ ایک گروپ کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، لیکن کوئی یہ فرق نہیں کر سکتا تھا کہ اس 8 10 20 بندوں کے اندر کون نبی ہے، کون صحابی ہے۔ میرے بھائی، اللہ کے نبی کے لیے کوئی الگ مسرت نہیں لگائی جاتی تھی، اللہ کے نبی کوئی الگ کپڑا نہیں پہنتے تھے، اللہ کے نبی کوئی الگ سے اہتمام نہیں کرتے تھے، نہ اللہ کے نبی کرتے تھے نہ دوسرے صحابہ۔ میرے بھائیوں، آج ایسے منہج کو، اور یہی منہج تھا جو ہمارے علماء کرام، علامہ داؤد راز رحمۃ اللہ علیہ، میرے بھائیوں، یہ ایک گاؤں، ایک بڑے عالم تھے جماعت کے۔ وہ چاہتے تو صرف دلی کے اندر رہ کر لوگوں کو بلا کر، علماء کو، رؤساء کو، سب کو بلا کر وہ کام کر سکتے تھے، لیکن ایسا نہیں۔ ایک گاؤں، ایک دیہات میں دھکے دھکے کھا کر، روٹیاں سوکھے غریبوں کے گھر میں جا کے کھا کر انہوں نے کام کیا اور کام کروایا۔ اور یہ دو باتیں میرے بھائیوں آج کے اس پیغام کے اندر میں آپ کے سامنے ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں، چونکہ وقت نہیں ہے اور میں نہیں چاہتا کہ پروگرام خراب ہو۔ اور میرے بعد جو ہے ہمارے صدر محترم جو میرے معزز مکرم محسن ڈاکٹر فضل الرحمان صاحب کی باری ہے کہ میں آپ لوگوں کو سے یہی التجا کرتا ہوں کہ مجھے معاف کریں کہ میری بات سے کڑوی لگی ہے، اگر میری بات سے کسی کو جو ہے دل دکھا ہے تو میں معذرت خواہ ہوں، لیکن میں آپ کی ہمدردی میں بولا ہوں، میں اپنی جماعت کی ہمدردی میں بولا ہوں، میں منہج سلف کی ہمدردی میں بولا ہوں، میں کتاب و سنت کی ہمدردی میں بولا ہوں، میں